آسمان سے نیچے اتریں گے، 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا، تازہ وضو کے آثار ان کے بدن سے ہویدا ہوں گے اور قطرے ٹپک رہے ہوں گے پانی کے زلفوں سے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، لوگ صفے باندھ کے انتظار میں ہوں گے، اقامت کہی جا چکی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ کہا جائے گا کہ آپ مصلی پہ آ جائیں، لیکن وہ حضرت امام مہدی سے کہیں گے آپ مصلی پہ آئیں، پیچھے نماز پڑھیں گے امام مہدی کے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا، کروڑوں سلام ان پہ، فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ تو حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر حضور کے دین کے لیے میدان عمل میں نکلیں گے۔ اس وقت امت 3 گروہوں میں بٹ چکی ہوگی۔ احادیث آخر الزماں پڑھیے، ایک گروہ کٹ چکا ہوگا، شہید ہو چکا ہوگا، ایک گروہ فرار کا رستہ اختیار کر لے گا، منطقیں تراش لے گا، فلسفے بگا رہا ہوگا۔ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ لڑنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ اتنے اسلحے، اتنے آلات حرب و ضرب، اتنی جدید ٹیکنالوجی ہمارے بس کا روگ نہیں مقابلہ کرنا، لہٰذا عافیت قدے میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ دوسرا گروہ ہوگا۔ تیسرا گروہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اقصیٰ کے دروازوں پر حق کے لیے لڑ رہا ہوگا۔ حضرت امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، ہمارے بنگلوں میں نہیں آئیں گے، ہمارے فارم ہاؤسوں میں نہیں آئیں گے، ہماری مارکیٹوں میں نہیں آئیں گے، امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، ان کو آ کے کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ یا تو میں بد دعا کرتا ہوں اور یہ سارے جو ہیں وہ آغوش موت میں چلے جائیں گے اور تمہیں فتح ہو جاتی ہے، اور یا پھر ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں، اللہ ہمیں فتح دے گا۔ حضرت عیسیٰ کے انفاس سے دجال یوں پگھلے گا جیسے نمک میں پانی پگھلتا ہے۔ تو وہ سب کہیں گے ہم نے تو لڑنا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے چلو پھر، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ مسلمانوں کو وہ قوت دے گا، اور آج جو دلیر بنے ہوئے ہیں، کیونکہ 57 اسلامی ملکوں کے حکمران بھیگی ہوئی بلیاں ہیں، اس لیے وہ شیر بنے ہوئے، اور آج وہ مسلم خواتین پر شراب پھینک رہے ہیں۔ چند اسرائیلی نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں علاقے میں چلو، غزہ کے فلاں علاقے کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں۔ یہ امت کا یہ آج کا درد ہے، لیکن ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے حضور کن فرامین کو پڑھ کے کہ یہ کسی پتھر کے پیچھے چھپ کے پناہ لینا چاہیں گے تو مخبر صادق آمنہ کے لال نے فرمایا وہ پتھر آواز دے کے مسلم مجاہد کو کہے گا ادھر آ، یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کوئی درخت بھی ان کو پناہ نہیں دے گا سوائے الغرقت نامی ایک درخت کے، جس کے بارے میں وہ جھاڑی ہے، حضور فرمایا شجرۃ الیہود، یہ یہودیوں کا درخت ہے، یہ صرف پناہ دے گا، اس کے علاوہ کوئی ان کو پناہ بھی نہیں دے گا۔ اور سنو سنو، تمہیں ٹھنڈ پڑنی چاہیے، ہمارا اندر سلگ رہا ہے اس وقت امت کے حالات کو دیکھ کے، لیکن خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، اور یہ حضور کا فرمان اور صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا پتھر اور گارے سے اور اینٹ اور جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا کوئی گھر، اون اور چمڑے کا بنا ہوا کوئی خیمہ پھر ایسا نہیں رہے گا جہاں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا۔ گویا شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، کائنات کی ایک ایک چھت پہ جھنڈا میرے حضور کے نام کا جھول رہا ہو۔ اللہ کا وعدہ ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے وعدہ کیا کہ دین اسلام کو میں غالب کر کے رہوں گا، رسول کو بھیجا اس لیے ہے، اور وہ زمانہ وہ وقت دیکھے گا 40 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ قائم رہے گی، حتیٰ کہ بکری گھاٹ کے اوپر پانی پی رہی ہوگی تو شیر آئے گا تو ایک کونے میں پانی پی کے چلا جائے گا، اس کو ہمت نہیں ہوگی کہ بکری کو آنکھ اٹھا کے دیکھے کہ مسلمانوں کا خلیفہ بیٹھا ہوا ہے۔
40 سال تک یہ امن قائم رہے گا اور پوری دنیا کے اوپر جھنڈے میرے حضور کے جھولتے رہے۔ اور یہ وقت آنا ہے، میں نے اور آپ نے اپنی نسلوں کو بتا کے جانا ہے دجال کے بارے میں۔ صحابہ دجال کے بارے میں اپنی نسلوں کو یوں سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے ہمیں دجال کے بارے بتایا، اور تھوڑے فاصلے پر کھجور کا ایک جھنڈ تھا اور حضور بیان کر رہے تھے، اور اس طرح حضور نے کہا کہ بس وہ بہت جلد آنے والا ہے، تو ہمیں لگا کہ اس جھنڈ کے پیچھے ہوگا کہیں، ابھی نکل کے آ جائے۔ اس قدر صحابہ کو بتایا کہ بہت جلد دجال ظہور پذیر ہونے والا ہے، اور آج تو دجالی فتنے پوری طرح سے محو نفوذ ہیں، اور گلی گلی دجال اپنی تمام تر توانائی کے ساتھ مسلمانوں کو جو ہے وہ کیپچر کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہم نے اپنی نسل کو نہ بتایا تو آنے والی نسل ہماری دجال کے قبضے میں ہوگی، اگر اس کے ساتھ نفرت پیدا نہ کی تو، چونکہ وہ بھرپور پیکج بھی دے گا، زندہ بھی کرے گا، مارے گا بھی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں جناب جو ہے وہ ہم نے اپنی معیشت بھی تو بچانی ہے، ہمارے ایوان بالا کے اندر قرارداد پیش کی کہ ہمیں بھی ڈالر چاہیے، تو وہ پیکج بھی دے گا اور دوسری جانب خوف بھی دے گا، اور بہت سارے لوگ دجال کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جن کے سینے میں ایمان کا چراغاں ہوگا وہ ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا، پھر بھی کلمہ حق نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہے، اپنی نسلوں کو اتنا مضبوط کرنا ہے، یہ کسی صورت کے اندر بھی دجال کے ساتھ کھڑی نہ۔ یہ جو 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں، ان کو کذاب بھی کہا گیا، ان کو دجال بھی کہا گیا، اور دجال اعظم بڑا دجال وہ سب سے آخر میں آنے والا ہے، لیکن وہ اس کا استدراج تو ہوگا جو کچھ دیر چلے گا، لیکن حضرت عیسیٰ کے انفاذ سے وہ پگھل جائے گا اور اللہ اسلام کا بول بالا کرے گا۔ تو آج نہیں تو کل اسلام کا بول بالا ہونے والا ہے۔ ان مشکل حالات میں تذبذب میں مبتلا نہیں ہونا، کمزوری میں نہیں آنا۔ یہ مشکل حالات ہیں اس وقت امہ کے اوپر، اور 56-57 اسلامی ملک جو ہے وہ ہتھیار پھینک چکے ہیں۔ یہ کل کا ہی آپ جنرل اسمبلی کا اجلاس اٹھا کے دیکھیے، کشمیر کی بات کی ہی نہیں گئی، چھوڑ دیا کشمیر کو، فلسطین کا بھی نام چھوڑ دیں کوئی پرواہ نہیں، زمانہ چھوڑ دیں۔ میں کہتا ہوں مالک وہ جو ڈٹے ہیں اقصیٰ کے دروازے پہ، ان کے حوصلے نہ ٹوٹنے دینا، ان کو سربلند رکھنا، ان کو اونچا رکھنا، اور ان کے پیغام کا ابلاغ دنیا کے اوپر ہوگا، اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ آ ملے گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسماں سار کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آ کر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ انشاءاللہ ہم نے حصہ ڈالنا ہے اور دعا کرنی، اللہ اگر ہماری زندگی میں حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ آئے، اللہ ان کے لشکر میں شامل فرمانا، اور ہماری اولادوں یا اولادوں کی زندگی میں یہ سعادت ان کو نصیب ہو، تو اللہ وہ دجال کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، وہ امام مہدی کے ساتھ کھڑے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ کھڑے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہماری نسل دجال کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی، کی روح اور دین کا نور ان کے سینے کے اندر ڈھیل گئے، اس کے دو آنکھوں کے درمیان واضح طور پہ کافر لکھا ہوگا، جو مومن دیکھے گا بھی پہچانے گا بھی، اور جب پہچان لے گا پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اس کے جسم کی بوٹیاں کی جاتی ہیں یا قیمہ کیا جاتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کھڑا ہو کے کہے گا کہ میں تیرے ساتھ نہیں ہوں، میں حضرت عیسیٰ کے لشکر میں شامل ہوں۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ اس امت کو غلبہ عطا فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کا سچا سپاہی بنائے، اور دنیا آخرت کی بلائیاں ہمارا مقسوم کرے۔ اقبال کے سارے فلسفے کا رس نچوڑیں تو جو جوس نکلتا ہے، رس نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کر لو،
پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں ہی دے دیں گے، لوح بھی تمہیں پکڑا دیں گے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کی۔ بدشگونی لینا یہ بہت سارے معاشروں میں اور تہذیبوں میں مروج تھا اور اب بھی مروج ہے، لیکن اسلام نے اس کی نفی کی ہے۔ بدشگونی کیا ہے؟ کسی دن کو، کسی جگہ کو، کسی شخص کو منحوس خیال کرنا۔ بعض لوگ جانوروں کے بولنے سے بدشگونی لیتے ہیں کہ الو بول پڑا ہے تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا، بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ اسی طرح بعض اشخاص کو منحوس خیال کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ منحوس ہیں۔ عموماً بعض خاندانوں کے اندر کسی عورت کو منحوس خیال کر لیا جاتا ہے اور پورے خاندان کے لوگ اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ منحوسہ ہے، اور یہ اگر صبح صبح اس سے ملاقات ہو گئی تو پھر سارا دن خراب گزرے گا۔ تو یہ ایک تصور ہے بدشگونی کا جو ہماری معاشرت کے اندر پایا جاتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کی نفی کی اور اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا۔ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ کافی حد تک ان چیزوں سے بچے رہتے ہیں۔ عام لوگوں کی زندگیوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ جاہل پیروں، ملنگوں اور یہ بنگیوں چرسیوں کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کے اندر تو کوٹ کوٹ کے یہ ہندوانہ چیزیں رچی بسی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں شریعت بیضاء کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے نظریات شریعت سے ہی لینے چاہیے۔ اہل علم کی صحبت میں بیٹھنے سے نور ملتا ہے اور حقیقی رستہ نصیب ہوتا ہے۔ تو کسی کو منحوس قرار دے دینا یہ ہماری اپنی اختراع ہوتی ہے، ہمارا اپنا وسوسہ باطن ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک تو متعدی مرض نہیں ہے کہ اگر میں اس کے پاس بیٹھا تو یہ مرض مجھے اس سے لگ جائے گی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی ولا حامتا، الو کا بولنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کی آواز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تیسری بات فرمائی اور نہ ہی ستاروں کی کوئی تاثیر ہے کہ فلاں ستارے کا یہ اثر ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ ستارے میری قسمت پر کیسے اثر انداز ہوں گے جو خود افلاک میں زار و زبوں گھوم رہے ہیں۔ وہ بعض کہتے ہیں ہاتھ کی لکیریں کام کرتی ہیں، جی یہ تیری ہاتھ میں فلاں چیز کی لکیر ہی نہیں ہے، فلاں کی لکیر ہے۔ وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا فٹ پاتھ کے اوپر پروفیسر بابا جو قسمت کا حال بتاتے ہیں اور 10 روپے لیتے ہیں، تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں تیری قسمت میں یہ ہے، تیری قسمت میں یہ ہے، تیری قسمت میں یہ ہے۔ وہ کسی نے کہا قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ لکیروں میں قسمت کو تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے، فرشتہ اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شقی و سعید بھی ہونا لکھ جاتا ہے۔ لکھ دیا گیا، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، اب کوئی نہیں لکھا جائے گا۔ تو جو شکم مادر میں لکھا گیا۔ اور چوتھی بات اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سفر کچھ نہیں ہے۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ بہت ہی سخت مہینہ ہوتا ہے اور ان دنوں کے اندر سفر نہیں کرنا چاہیے، ان دنوں کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، ان دنوں کے اندر اگر شادی کی جائے تو وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سفر کے مہینے میں سیدنا علی کی شادی حضرت سیدہ فاطمہ سے ہوئی ہے۔ بتاؤ اس سے کامیاب کوئی شادی ہو سکتی ہے؟ کوئی کہتے ہیں جی اس مہینے میں اگر شادی ہو تو اولاد نہیں ہوتی۔ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی ہے، حسن اور حسین پیدا ہوئے ہیں، ایسے کوئی بیٹے تو لاؤ زمانے میں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور کی شادی ماہ صفر المظفر میں ہوئی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء اس کو خالی سفر کا مہینہ بولنے کے بجائے صفر الخیر یا صفر المظفر
کے نام سے پکارتے ہیں، یعنی کامیابی کا مہینہ، خیر کا مہینہ. تو یہ محض لوگوں کی اختراعات ہیں. تو جس طرح باقی مہینوں میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں. جب اپنے دل صاف رکھیں گے تو دل پھر آئینے کی مانند ہوگا. پھر اس آئینے میں دیکھیں گے تو پھر خیر ہی نظر آئے گی. تو جب آئینہ ہی دھندلا کر لیا تو پھر کیا دکھائی دے گا؟ اس لیے اپنے دل کو ستھرا کریں، اپنے دل کو پاک کریں، پھر اپنے دل کے آئینے میں تمہیں ہر کوئی اچھا ہی دکھائی دے گا نا. کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے. تو پھر دل مصفا ہو گیا، دل مزکا ہو گیا، تو پھر جو ہے وہ پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، نور ہی نور ہے. خشیت الہی جب بندہ مومن کے اندر اتر آتی ہے تو پھر اس کا اندر سنورنے لگ جاتا ہے. جہاں کوئی کیمرہ نہیں ہوتا، جہاں کوئی ایجنسی نہیں ہوتی، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، وہاں یہ خوف طاری ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ تصور انسان کی زندگی کے اندر خیر لاتا ہے. خشیت الہی باطن کو نکھارتی ہے، سجدوں میں لذت پیدا کرتی ہے، رکوع اور قیام میں سرور پیدا کرتی ہے. یہ نیتوں کے اندر خلوص اور للہیت پیدا کرتی ہے. یہ تمہارے اعمال کے اندر حسن پیدا کرے گی. اگر اللہ کی خشیت باطن میں نہیں ہے تو کھوکھلے عمل ہوں گے، ریا ان پر مسلط ہو جائے گی، دکھلاوا آ جائے گا، عجب آ جائے گا. ہم تو نماز پڑھنے لگ جائیں تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں. وہ کیسی نماز ہے جس نے ہمیں تکبر میں مبتلا کر دیا، جس نے ہمارے دماغ میں غرور بھر دیا. ہمیں لوگ بونے بونے اور چھوٹے چھوٹے دکھائی دینے لگے اگر ہم نے جو ہے وہ چند سجدے کر لیے. لیکن وہ لوگ جو خشیت الہی کے نور میں پرورش پاتے رہے، وہ ساری زندگیاں عبادت میں گزارنے کے بعد پھر بھی روتے تھے، پتہ نہیں ہماری باتیں بھی قبول ہوئی ہے کہ نہیں. حضرت سری سختی رضی اللہ تعالی عنہ دن میں کئی بار آئینہ دیکھتے تھے اور اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے دیکھتے تھے، کہیں میرے گناہوں کے سبب سے میرا چہرہ سیاہ تو نہیں ہو گیا. حضرت جنید بغدادی کے سکے ماموں لگتے ہیں. فرماتے ایک دن حضرت سری سختی نے مجھے نصیحتیں کی. ایک نصیحت کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو مجھے بغداد سے باہر دفن کرنا. تو میں نے کہا کہ حضرت لوگ تو بغداد میں دفن ہونے کو ترستے ہیں، تو آپ کہتے ہیں مجھے بغداد سے باہر دفن کرنا؟ تو حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے جنید میں ڈرتا ہوں میری بدعمالیوں کی وجہ سے بغداد کی مٹی مجھے قبول کرنے سے انکار نہ کر دے. یہ وہ لوگ تھے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کی کروٹیں خوف و طمع میں بستروں سے الگ رہتی تھی اور اللہ کو پکارا کرتے تھے. راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے راتوں کو آباد رکھا کرتے تھے. حضرت شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ مطاف میں ایک شخص کنکروں پہ پیشانی رکھ کے رو رہا ہے اور کیا کہتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے نہیں تو قیامت کے دن نابینا اٹھانا، تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گا. اتنے درد سے روتا ہے کہ سینے میں دل ڈولتے ہیں. ایک شخص تو اپنا طواف چھوڑ کے اس کے پاس کھڑا ہو گیا، اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرنے لگا، حوصلہ رکھ اللہ بڑا کریم ہے، حوصلہ رکھ اللہ بڑا رحیم ہے، اور اس کو تسلی دینے لگا. اور وہ اتنے درد سے روتا ہے، اس کی چیخیں سنی نہیں جاتی، مطاف کے کنکروں پہ اس کے آنسو گرتے ہیں اور کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے نہیں تو نابینا اٹھانا، تیرا سامنا تو بڑی دور کی بات، تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گا. تو شخص نے طواف چھوڑ دیا اور اس کو تسلی دینے لگا. تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص جانے لگا، چہرے پہ اس نے پردہ اڑا ہوا تھا. تو اس شخص کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں یہ کون ہے جو اتنے درد سے روتا ہے اور اس کو سمجھاؤں کہ اللہ بڑا کریم ہے. تو وہ اس کے پیچھے چل پڑا. تو جب اس شخص نے نقاب سے پردہ اٹھایا تو اس شخص کی چیخیں نکل گئی، فائزہ ہوا الشیخ عبد القادر جیلانی. تو یہ زاروں کے تار رونے والا شیخ عبد القادر جیلانی تھا. آج پیر کہتا ہے کہ میں تمہیں بخشوا دوں گا، ضمانت فراہم کر رہا ہے. یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خشیت، یہ عاجزی، یہ نیاز مندی اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں. جب تک خشیت کا یہ عالم بندے کو اوپر طاری نہیں ہوتا اتنی دیر تک اس کے عمل اس کے اندر عجز پیدا نہیں کریں گے، عجب پیدا کریں گے، ریاکاری پیدا کریں گے، تصنع پیدا کریں گے. وہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ جائے گا. اور اس کائنات میں اس سے بڑا کیا جرم ہو کہ کوئی کسی کو حقیر سمجھے. تو کسی کو حقیر مت سمجھو، اپنے اعمال
کا کیا یقین ہے کہ وہ قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. میرے حضور نے فرمایا تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنے ماتحت لوگوں کے معاملے کے اندر مسئول ہے، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال ہوگا. آپ اگر ایک باپ ہیں تو 8 4 5 بچے آپ کے زیر کفالت ہیں تو ان کے معاملات کے آپ ذمہ دار ہیں. اگر آپ ٹیچر ہیں تو شاگردوں کے معاملات کے ذمہ دار ہیں. اگر آپ ایک فیکٹری بنائی ہے اور 200-300 لوگ وہاں کام کر رہا ہے تو جتنی آپ کی ذمہ داریاں جو ہے وہ بنتی ہیں تو ان کو وہاں آپ نبھائیں گے. اور اگر آپ ہادی قوم ہیں، رہنمائے قوم ہیں، تو پھر اس حساب سے آپ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں. اب بتائیے یہ معاشرہ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں یہ عدم برداشت کا کلچر ہے. یہاں آپ ایک دکاندار سے بھی سودا لینے جائیں اور 1 سے 2 مرتبہ اس کو 1-2 بات پوچھیں تو وہ تلخ ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کی تو دکانداری ہے تو اس کو تو سننا چاہیے. لیکن معاشرے کے اندر تلخی اتنی آ گئی ہوئی ہے، عدم برداشت ایسے پیدا ہو گئی ہے کہ اب مجھے بتائیے کہ وہ شخص جس کا فائدہ ہے تو وہ بھی آگے سے تلخ ہو رہا ہے. تو پھر اس معاشرے کی گراوٹ کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ممبر و محراب سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے تلخ جملوں کے تبادلے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ممبر پہ بیٹھنے والا جو شخص بول رہا ہے یہ جو یہاں سے کہہ رہا ہے یہ دینی ہے. ہمارے ہاں اتھارٹی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر میں اپنے جو ہے وہ نفس کے شکنجے میں کسا ہوا ہوں اور اپنی انا کے جو ہے وہ پنجرے کے اندر ہوں اور میں اس کو دین قرار دیتا ہوں تو یہ میں اپنے پہ بھی زیادتی کرتا ہوں، لوگوں پہ بھی زیادتی کرتا ہوں. میرے کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے باقی ہے آرام جاں ہمارا. تو ہمارے لیے وہ سند ہے. تو اگر میں بھی یہاں اپنی گفتگو کو اس انداز سے مرتب کروں کہ اس سے معاشرے کے اندر بد اخلاقی کی نمو ہو تو پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ خیر کہاں سے تلاش کریں گے. چوں کفر از خانہ کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی. ایک فارسی شاعر نے کہا کہ جب کعبے سے کفر کھڑا ہو جائے تو پھر مسلمانی آپ کہاں سے تلاش کریں گے. ممبر و محراب جس کی ذمہ داری ہی حسن اخلاق سکھانا تھا تو اس کی ذمہ داری جو تھی اس کے برعکس وہ کام کر رہا ہے. جس کا کام تزکیہ قلوب تھا، تصفیہ باطن تھا، اب وہ سالکین کا تصفیہ کرنے کی بجائے ان کی جیبیں صاف کرنے کے چکر میں ہے کہ تمہارا دل تو صاف نہیں کر سکتا، تمہاری جیب صاف کر دوں گا. تو پھر مجھے بتائیے کہ جو مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھا ہے وہ کس گراوٹ کا شکار ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے ماحول کے اندر جہاں ہم بیٹھے ہیں، ہمارے ماحول سے وابستہ صرف 3 آدمی ہی کیوں نہ ہو تو ہم وہاں تو خیر اور وہاں تو بہتری پھیلانے کے لیے کوشاں ہو. اور جب ہم ایسا کریں گے تو میرا مالک ہماری مدد کرے گا. تو یہ وہ نمایاں چیزیں ہیں ہمارے دین کی، حسن اخلاق اور حیا. اب دور موجود کے اندر حیا کا جوہر لٹ گیا اور پھر ہمارا الیکٹرانک میڈیا، پھر اس کے بعد اب سوشل میڈیا کی قیامت جو ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی، اس نے خلوتوں کو بھی پاکیزہ نہیں رہنے دیا. تو حیا کا حقیقی جوہر موجود ہوگا تو پھر خلوت ناپاکیزہ نہیں ہو سکتی، پھر خلوت کے اندر بھی روشنی اور اجالا اور چراغاں ہی رہے گا. تو ایک تو ہم نے اپنی اور اپنی نسل اور اپنے جو بھی جن کا ذمہ ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے ان کو حیا کی اس دولت کے ماحول کو فراہم کرنا ہے. اور دوسرا، ہم کبھی بھی اپنی اولاد سے، اپنے شاگردوں سے، اپنے حلقہ احباب سے، اپنے دوستوں سے کبھی بھی بدخلقی کی بدبو اور نفرت کو کبھی بھی پھیلنے نہ دیں. جس سے آپ کا اختلاف بھی ہے اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے کی تلقین کی گئی. وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. حالانکہ مجادلہ ہے ان سے، لیکن یہاں حسن نہیں کہا. طلباء موجود ہیں، احسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری. یعنی آپ جس سے مجادلہ بھی کریں تو اس میں صرف حسن ہی نہیں ہے بلکہ احسن، یعنی اس سے مجادلے میں بھی تمہارا انداز اتنا خوبصورت ہو کہ دل مو لینے والا ہو. تو دور موجود کے اندر جہاں ہم اپنے ہمسایوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے ملنے والوں سے، معاشرے میں، چلتے ہوئے بازار میں، گزرگاہوں میں لوگوں کے ساتھ رویے، تلخ جملے اور جو ہمارا انداز تکلم ہوتا ہے،
یہ ہمارا دین کیا کوئی بھی صائب معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے ہم خوبصورتی کو اپنا شعار زندگی بنائیں اور اپنے رویوں میں جمال پیدا کریں، رویوں میں خوبصورتی پیدا کریں، تاکہ ہماری بولی روحوں کے اندر اترے اور من میں روشنیوں کا ساماں کرے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تو جہاں بھی ہو رب سے ڈرتے رہنا، اور جب تجھ سے گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد نیکی کرنا، وہ نیکی گناہ کو مٹا ڈالے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا. تو کس قدر تاکید فرمائی اور بار بار ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا. آپ لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کے رویے تلخ ہو گئے ہیں. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تو آپ رشتہ داریوں میں دیکھ لیجئے، ہمسائیگیوں میں دیکھ لیجئے، حتیٰ کہ ہمیں منبر و محراب سے بھی نفرتوں کے سبق ملتے ہیں. اور میں پچھلے دن کسی نے مجھے 2 شارٹ کلپس بھیجے ہیں، یقین جانیے گا کہ میں آپ کو سنا نہیں سکتا اس میں جتنی غلیظ اور گندی زبان استعمال کی گئی ہے. تو جب مشائخ کے حجرے اور علماء کے منبر و محراب، رشتہ داریاں، گلی محلے اور ہمسائیگیاں، دوستوں کی نجی مجالس اور محافل رویوں کی تلخی سے بدبودار اور متعفن ہو جائیں تو نرم اور لطیف طبیعتوں کے حامل لوگ پھر کنارہ کشی کا سوچنے لگ جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ خیر کی اور اچھائی کی نیت سے لوگوں کے اندر گھل مل کے رہے، تاکہ اگر یہ رویوں کی تلخی سے ماحول کو مسموم کر رہے ہیں، زہر آلود کر رہے ہیں، تو میں پیار کے گلاب بھی لے کے آؤں، کچھ تو تلخی کم ہوگی. میں شہد لے کر کے آؤں لفظوں کے، تاکہ کچھ تو مٹھاس پیدا ہو.